حضرت ایوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ایس کی اولاد میں سے تھے۔ علامہ ابن احسکاکر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حضرت ایوب کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں۔ اس طرح آپ حضرت لوط علیہ السلام کے نواسے ہوئے۔ حضرت ایوب سے متعلق معلومات کے ذریعے قرآن کریم، تورات یا پھر وہ اقتباسات ہے جو عرب مورخین نے تاریخ سے عقد کر کے تحریر کیے۔ حضرت ایوب سے متعلق سب سے قدیم شہادت تورات کے اس صحیفے میں ملتی ہے جو ان کے نام سے منسوب ہے، صحیفہ سفر ایوب۔ تورات کا سب سے قدیم صحیفہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سرزمین اوس کے رہنے والے تھے، نہایت سچے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، برائیوں سے دور رہنے والے کامل انسان تھے۔ ہر وقت یاد الہی میں مشغول اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے۔ آپ نہایت ہی امیر کبیر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت، جائیداد، شاندار محلات، نوکر چاکر اور کثیر اولاد سے نوازا۔ قرآن پاک میں آپ کا ذکر 4 سورہ مبارکہ میں آیا ہے: سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ الانبیاء، سورہ سا، سورہ النساء اور سورہ انعام میں بھی دیگر انبیاء کرام کے ساتھ حضرت ایوب کا نام مذکورہ ہے، جبکہ سورہ الانبیاء اور سورہ سا میں آپ پر آنے والی سخت ترین آزمائشوں، مصائب و آلام اور ان پر صبر و شکر، پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہترین انعام کا ذکر ہے۔ محققین نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تھا، یعنی تقریباً 13 اور 15 قبل مسیح کے درمیان۔ آپ علیہ السلام کی اہلیہ کا نام پر مورخین میں اختلاف ہے۔ کسی نے ان کا نام لیا بنت مشعب ابن یوسف لکھا ہے تو کسی نے رحمت بنت افریم ابن یوسف، بیٹا بیٹی حضرت ابن مسعود فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 لڑکے اور 7 لڑکیاں تھیں جو سب آپ علیہ السلام پر آنے والی آزمائش کے دنوں میں انتقال کر گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش ختم کی تو انہیں مزید اولاد عطا فرمائی۔ روایت کے مطابق آپ کے 27 بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ سخت ترین آزمائش شعلہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت، زمین و جائیداد، مویشی، غلام اور اولاد عطا فرمائی تھیں۔ پھر جب آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا تو یہ سب چیزیں واپس لے لیں۔ انہیں طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو گئیں اور کوئی عضو صحیح سالم باقی نہ رہا سوائے دل اور زبان کے۔ ان تمام تر مصیبتوں، مشکلات اور بیماریوں کے باوجود آپ علیہ السلام نہایت صابر و شاکر ثابت ہوئے۔ اللہ عز و جل سے ثواب کی آس لگائے بیٹھے رہتے اور دن و رات اس کا ذکر کرتے رہتے۔ آپ کے پورے جسم پر بڑے بڑے پھوڑے بن گئے جن میں کہا جاتا ہے کہ کیڑے پڑ گئے، لیکن ناظرین یہ بات سراسر غلط ہے۔ بہت سی روایات ایسی ملتی ہیں جن میں ایسا کہا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی کبھی بھی ایسی بیماری میں مبتلا نہیں ہو سکتے جس سے لوگ کراہت محسوس کریں اور نزدیک آنے سے ڈریں، کیونکہ ان کا کام تبلیغ کرنا ہوتا ہے۔ تو جب لوگ کراہت محسوس کریں گے تو اس سے ایک عجیب سا منظر پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات بالکل غلط ہے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت عرصہ اسی تکلیف میں ہو گیا تو ان کی بیوی نے کہا کہ اپنے پروردگار سے دعا کریں تو وہ آپ کو ان مصائب سے رہائی عطا فرمائے گا۔ اس پر آپ نے حیرت انگیز جواب دیا کہ میں 70 سال تک صحیح سالم رہا تو کم از کم اللہ کے لیے 70 سال تو صبر کر لوں۔ یہ سن کر بیوی خاموش ہو گئیں اور خدمت جاری رکھی۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ایوب پہلے انسان ہیں جنہیں چیچک اور دیگر جلدی بیماریاں ہوئیں۔ ابن حریر اور ابن ابی حاتم نے فرمایا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں شدید ترین آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر آئی ہیں، اور فرمایا کہ آدمی آزمائش میں اپنے دین کے بقدر مبتلا ہوتا ہے، لہٰذا اگر وہ اپنے دین میں مضبوط ہوگا تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوگی۔ قصص الانبیاء ابن کثیر۔ بارگاہ الہی میں دعا ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ حضرت ایوب کے 2 بھائی تھے، ایک دن آپ سے ملنے آئے تو بو کی وجہ سے قریب نہ آ سکے اور دور کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک دوسرے سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایوب میں کوئی بھلائی یا خیر جانتا تو اسے اس طرح تکلیف میں مبتلا نہ کرتا۔ اس بات سے حضرت ایوب علیہ السلام اس قدر غمزدہ ہوئے کہ کبھی کسی بات سے اتنی تکلیف نہ ہو گئی۔ آپ نے فوراً بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے ایذا ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور انہیں جو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے، اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنی ہی اور بخشے۔ اور عبادت کرنے والوں کی نصیحت ہے۔ سورہ الانبیاء۔
قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے دی ہے۔ ہم نے کہا کہ زمین پر پاؤں مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں۔ طبیب کے بھیس میں حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ سا کی آیت 41 سے 44 تک کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے رنج اور آزار پہنچایا ہے، اور یہ رنج و آزار بعض مفسرین کے مطابق وہ ہے جو امام احمد نے کتاب الزہد میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے زمانے میں ایک بار شیطان ایک طبیب کی شکل میں ان کی بیوی کو ملا تھا۔ انہوں نے اسے طبیب سمجھ کر علاج کی درخواست کی تو شیطان نے کہا کہ اس شرط پر کہ اگر ان کو شفا ہو جائے تو یوں کہہ دیں کہ تو نے شفا دی، میں اور کچھ نذرانہ نہیں چاہتا۔ بیوی نے ایوب علیہ السلام سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بھلی مانس وہ تو شیطان تھا، میں عہد کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو شفا دے تو میں تجھ کو 100 کمچیاں ماروں گا۔ آپ کو سخت رنج پہنچا اس سے کہ میری بیماری کی یہ بدولت شیطان کا یہاں تک حوصلہ بڑھا کہ خاص میری بیوی سے ایسے کلمات کہلوانا چاہتا ہے جو ظاہراً موجب شرک ہیں، گو تعویل سے شرک نہ ہو۔ اگرچہ حضرت ایوب علیہ السلام مرض کے لیے پہلے بھی دعا کر چکے تھے، مگر اس واقعے کے بعد اور زیادہ عاجزی اور تصریح سے دعا کی۔ پس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور حکم دیا کہ اپنے پاؤں زمین پر مارو۔ چنانچہ انہوں نے زمین پر پاؤں مارا تو وہاں سے ایک چشمہ پیدا ہو گیا۔ ہم نے اس سے کہا کہ یہ تمہارے لیے نہانے کا ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کا، یعنی اس سے غسل کرو اور پیو بھی۔ چنانچہ جب انہوں نے پانی پیا اور بالکل اچھے ہوئے، اور ہم نے ان کو ان کا کنبہ عطا فرمایا اور ان کے ساتھ گنتی میں ان کے برابر اور بھی دیے، اپنی رحمت خاص کے سبب اور اہل عقل کے لیے یادگار رہنے کے سبب سے۔ یعنی اہل عقل یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ صابرین کو کیسے جزا دیتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام نے اپنی قسم پوری کرنے کا ارادہ کیا، مگر چونکہ بیوی نے ان کی بہت خدمت کی تھی اور ان سے کوئی گناہ بھی صادر نہیں ہوا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کے لیے ایک تخفیف فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ایوب، تم اپنے ہاتھ میں ایک مٹھا سینگوں کا لو جس میں 100 سینگیں ہوں، اور اپنی بیوی کو اس سے مارو اور اپنی قسم نہ توڑو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آگے ایوب علیہ السلام کی تعریف کی ہے کہ بے شک ہم نے ان کو بڑا صابر پایا، اچھے بندے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بہت رجوع کرتے تھے۔ بعض حضرات نے شیطان کے رنج و ایذا پہنچانے کی تفصیل یہ بیان کی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جس بیماری میں مبتلا ہوئے وہ شیطان کے تسلط کی وجہ سے آئی تھی، اور ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ فرشتوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بہت تعریف کی، جس پر شیطان کو سخت حسد ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ان کے جسم اور مال و اولاد پر ایسا تسلط عطا فرما کہ جس سے میں ان کے ساتھ جو چاہوں کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش مقصود تھی، اس لیے شیطان کو یہ حق دے دیا گیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو اس بیماری میں مبتلا کر دیا۔ لیکن محققین مفسرین نے اس قصے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ قرآن کریم کی تصریح کے مطابق انبیاء علیہ السلام پر شیطان کو تسلط حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ ممکن نہیں کہ اس نے آپ کو بیمار کر دیا۔ بعض حضرات نے شیطان کو رنج و آزار پہنچانے کی یہ تشریح کی ہے کہ بیماری کی حالت میں شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالا کرتا تھا، جس سے آپ کو اور زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔